اور ہم نے امریکی ایجنٹ عمران خان کا تختہ بھی الٹا ہے، اور ہم نے اللہ کے فضل سے اس کو بھی پاکستان کی سیاست سے باہر کیا ہے۔ وہاں امریکہ کا پٹھو حکمران افغانستان کے اندر حکومت کرتا ہے، تو آپ ان کی تقریبات میں شریک ہوتے ہیں۔ آپ کس کی خدمت کرنا چاہتے ہیں؟ جو لوگ دہشت گرد ہے ببانگ دہل کہیں گے کہ وہ دہشت گرد ہیں، اور جو جہاد ہے ببانگ دہل کہیں گے کہ یہ مجاہدین ہیں۔ ہمارے منہ میں امریکہ کی زبان نہیں کہ امریکہ ہماری ڈگڈگی ہلائے گا تو یہاں ہم اچھل اچھل کر کہیں گے کہ ہاں یہ مجاہدین ہیں اور یہ دہشت گرد ہے۔ اور اشرف غنی جو امریکہ کا پٹھو حکمران تھا، اس کے جانے پر جو یہاں افسوس کا اظہار کیا گیا اور امارت اسلامی کے حوالے سے کہا گیا کہ ان کے آ جانے کے بعد پاکستان میں جو کچھ ہو رہا ہے اس میں اس پر جشن منانے والوں پر بھی، کہ جو امارت اسلامی کے آنے کے بعد جشن منا رہے تھے، ان کے ہاتھ بھی خون سے رنگے ہیں۔ آپ مجھے بتائیں کہ جب امارت اسلامی افغانستان میں برسر اقتدار نہیں آئی تھی، جب وہ فاتح نہیں تھے، اس سے پہلے کے جو واقعات ہیں اس کا خون پھر ہم کس کے ہاتھ پر تلاش کریں؟ آپ اپنے اداروں کو نشانہ بناتے ہیں، آپ اپنے عوام کے اندر اپنے اداروں کو کٹہرے میں کھڑا کرنا چاہتے ہیں۔ اس قسم کے الفاظ کی اجازت ہم نہیں دیں گے، اور ہم آئینہ بھی دکھائیں گے۔ تو آج کسی اور کے ہاتھ پر مسلمانوں کا خون تلاش کر رہے ہیں، یہی اچھل اچھل کر کہہ رہے تھے کہ پاکستان میں فوج آپریشن قبائل میں کیوں نہیں کر رہی؟ اس لیے کہ جمعیت علماء اسلام اس کی مخالفت کر رہی ہے، یا اس لیے کہ جماعت اسلامی اس کی مخالفت کر رہی ہے؟ ایک طرف تو آپ فوج کے آپریشنز کو دعوت دے رہے تھے، اور آپ ان کو اس لحاظ سے دعوت دے رہے تھے قبائل مذہب کی وجہ سے یا مذہبی لوگوں کی وجہ سے اس خلفشار کا شکار ہیں، اور پھر جب فوج نے وہاں پر آپریشن کیے اور تمہاری خواہش کے مطابق کیے، تو تم نے اپنے پشتون حقوق کے حوالے سے تنظیم بنائی، پورے ملک کے اندر گالیاں دی اسی فوج کو جس فوج کو تم قبائل کے اندر آپریشن کی دعوت دے رہے تھے۔ یہ دو رنگی ہمیں قبول نہیں۔ ہم نے اگر اختلاف کیا ہے تو دلائل کی بنیاد پر کیا ہے، اور ہم نے اگر حمایت کی ہے تو دلائل کی بنیاد پر کی ہے۔ یہ سطحی سیاست اور اس کی آڑ میں آپ کس کی خدمت کرنا چاہتے ہیں؟ جب کبھی وہاں امریکہ کا پٹھو حکمران افغانستان کے اندر حکومت کرتا ہے تو آپ ان کی تقریبات میں شریک ہوتے ہیں اور خوشی کا اظہار کرتے ہیں، اور جب وہاں پر امارت اسلامی کی حکومت آتی ہے تو آپ یہاں پر لوگوں کے ہاتھ پر خون تلاش کرتے ہیں۔ دلائل کی بنیاد پر بات ہونی چاہیے جناب اسپیکر۔ اس طرح کسی کو قاتل کہنا اور کسی کو دہشت گرد کہنا، اس پر بھی اگر اقوام متحدہ دہشت گردی کی تعریف آج تک نہیں کر سکی تو پھر ہمیں بھی اس بات پر سوالات ضرور اٹھانے چاہیے کہ آپ کس چیز کو جہاد کہتے ہیں اور کس چیز کو دہشت گردی کہتے ہیں۔ یہ جو کچھ افغانستان کے اندر ہو رہا ہے، اگر ہم نے امارت اسلامی کی اس جدوجہد کو امریکہ کے خلاف آزادی کی جنگ قرار دیا تھا، جہاد قرار دیا تھا، تو ہم نے کشمیر کے اندر بھی کشمیریوں کی آزادی کی اس تحریک کو جنگ آزادی سے تعبیر کیا تھا، وہاں پر شہید ہونے والے مجاہدین کو تعبیر کیا تھا، اور آج آپ خلط ملط کر رہے ہیں۔ اس بات کو خلط ملط نہیں کرنے دیا جائے گا۔ جو لوگ دہشت گرد ہے ببانگ دہل کہیں گے کہ وہ دہشت گرد ہیں، اور جو جہاد ہے ببانگ دہل کہیں گے کہ یہ مجاہدین ہیں۔ ہمارے منہ میں امریکہ کی زبان نہیں کہ امریکہ ہماری ڈگڈگی ہلائے گا
تو یہاں ہم اچھل اچھل کر کہیں گے کہ ہاں یہ مجاہدین ہے اور یہ دہشت گرد ہے. ہماری رائے رکھنا ہماری ذمہ داری ہے. ہم پاکستان کے اندر امن چاہتے ہیں جناب اسپیکر. ہم پاکستان کے اندر معاشی استحکام چاہتے ہیں, سیاسی استحکام چاہتے ہیں. اور جو باتیں یہاں پر کی جا رہی ہیں, کیا میری قیادت جناب اسپیکر, کیا میری قیادت آئین سے, کیا ہماری قیادت آئین بنانے والوں میں سے نہیں تھی؟ کیا ہم جمہوریت پسند نہیں ہیں؟ کیا ہم نے جمہوریت کا علم نہیں بلند کیا؟ آج بھی اگر ہمیں نشانہ بنایا جاتا ہے تو صرف اس بنیاد پر کہ جمہوریت کفر ہے اور یہ لوگ مرتد ہیں, اس لیے کیونکہ یہ جمہوریت کو سپورٹ کر رہے ہیں. ہماری قیادت کو نشانہ بنایا گیا, شہید کیا گیا درجنوں پارلیمنٹیرینز, سینکڑوں کارکن. آپ کے ان 5 سالوں کے اندر بھی ہم نے اپنے کارکنوں کے جنازے اٹھائے صرف اس بنیاد پر کہ ہم آپ کے ساتھ اس جمہوریت میں اپنے آپ کو شریک کرتے ہیں. آپ کے ساتھ اس آئین پر حلف اٹھانے کو ہم اپنی ذمہ داری سمجھتے ہیں. ہمارے فرائض میں آتا ہے, آسانی کے ساتھ کہہ دیا جاتا ہے کہ افغانستان کے اندر امارت اسلامی کو سپورٹ کرنے والوں کو کہ ہاتھ پر ان کا خون تلاش کیا جائے. یہ بات تو میں بھی کر سکتا ہوں کہ کس کے ہاتھ پر کس کا خون تلاش کیا جائے. ہم امارت اسلامی افغانستان کو ان کے مطالبے کو ان کی اپنی ریاست کے حوالے سے جائز سمجھتے تھے, جس طرح کشمیریوں کو اور ان کی جدوجہد آزادی کو جائز سمجھتے ہیں. ہم دلیل کی بنیاد پر کر رہے ہیں یہ تمام چیزیں. ایسا نہ کریں کہ آپ حضرات اس قسم کی باتیں کریں اور لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کی. اور ہم نے امریکی ایجنٹ عمران خان کا تختہ بھی الٹا ہے, اور ہم نے اللہ کے فضل سے اس کو بھی پاکستان کی سیاست سے باہر کیا ہے. اس طرح کے بلبلے بھی انشاءاللہ جمعیت علماء اسلام, پاکستان کے آئین, پاکستان کی جمہوریت, پاکستان کے اداروں میں خدمات دینے والے لوگوں کا راستہ اور ان کا مورال انشاءاللہ نہیں توڑ سکتی. بنا سمجھے ایک ایسا جملہ کسا جس پر میں شدید احتجاج کرتا ہوں جناب اسپیکر, اور ان کی اس بات کو مسترد کرتا ہوں کہ جو انہوں نے کہی اس کا خون ہم کس کے ہاتھ پر تلاش کریں. جناب اسپیکر, پاکستان پیپلز پارٹی جمہوری قوت, مسلم لیگ جمہوری قوت, جمعیت علماء اسلام جمہوری قوت, یہاں پر بیٹھے ہوئے تمام سیاسی جماعتیں وہ آئین کے تحت اپنا کردار ادا کر رہی ہیں, وہ اپنا موقف رکھ سکتی ہیں ہمسایہ ممالک کے بارے میں بھی اور بین الاقوامی ممالک کے بارے میں بھی. لیکن اس طرح کی گفتگو کرنا کہ آپ اپنے ملک کے اندر ایسی گفتگو کریں, اور یہ باتیں ہم جناب اسپیکر 5 سال سے سن رہے ہیں, یہ 5 سال سے ہم سن رہے ہیں. لیکن آپ بھی گواہ ہیں, اراکین اسمبلی بھی گواہ ہیں کہ ہم نے کبھی لب کشائی اس حوالے سے نہیں کی, کیونکہ ہم اپنے ہمسایہ ممالک کے ساتھ تعلقات کو انتہائی سنجیدہ سمجھتے ہیں, سنجیدگی کے ساتھ دیکھتے ہیں. آپ اپنے اداروں کو نشانہ بناتے ہیں, آپ اپنے عوام کے اندر اپنے اداروں کو کٹہرے میں کھڑا کرنا چاہتے ہیں. اس قسم کے الفاظ کی اجازت ہم نہیں دیں گے, اور ہم آئینہ بھی دکھائیں گے